اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وصحبہ الکرام المنتجبین اما بعد قد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات محمد ہمارے اس مجلس میں روز شریک ہونے والے عزادار مولا کے قاسم حسین صاحب مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں. خدا سے التماس ہے کہ ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے خاص طور پر برادران عزیز، ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت کے میل سے اور تمہیں مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں، نسلوں میں تقسیم کر دیا، مگر یہ تقسیم اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو، اسے معیار فضیلت نہ بنا لینا. معیار فضیلت نہ نسل ہے، نہ خاندان ہے، نہ زبان ہے، نہ رنگ ہے، نہ حکومت ہے، نہ غربت ہے، نہ سیاست ہے، نہ عمارت ہے. ہمارے نزدیک معیار غربت انسانیت ہے. یہ دیکھو تمہارا کردار پاک و پاکیزہ ہے کہ نہیں. اگر کردار پاک و پاکیزہ ہے تو کوئی تمہارا احترام کرے یا نہ کرے، ہم خود تمہاری تکریم کریں گے. اور اگر کردار تمہارا نجس ہے تو دنیا تم کو سر پر بٹھائے، ہمارے پاس آؤ گے تو ہم ٹھوکروں میں لے لیں گے. اصل چیز پاکیزگی کردار ہے. کل میں نے اس سلسلے میں عرض کیا آپ کے سامنے، ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا خاندانوں کے لحاظ سے کہ جلیل القدر خاندان، مگر اس میں کیسے کیسے خراب لوگ نکلے. نوح کا بیٹا کیسا نکلا، قابیل کیسا نکلا، اور مثالیں میں نے آپ کے سامنے دیں. پھر کل میں نے کچھ عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے بہت فساد برپا کیا. اب قرآن نے ان کی میں تو قرآن سے ہٹا نہیں کہیں کے اوپر، ان عورتوں کا ذکر میں نے کیا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں سب خراب ہی ہوتی ہیں. عورتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے. جہاں بری عورتوں کا ذکر ہے وہاں اچھی عورتوں کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں، اور آج مجھے وہی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن پہلے ایک بات بتا دوں کہ آپ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھ لیں. قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ صحف ابراہیمی ہو، یا کسی بھی پیغمبر پر نازل ہونے والی کتابیں، ان سب کو اگر آپ ایک جگہ پر پڑھنا چاہیں تو قرآن کو پڑھ لیجئے. اسی میں آپ کو تورات مل جائے گی، اسی میں آپ کو زبور مل جائے گی، اسی میں آپ کو انجیل مل جائے گی، اسی میں آپ کو صحف ابراہیمی مل جائیں گے. ساری کتابیں آپ کو اسی ایک کتاب میں مل جائیں گی. کسی مسلمان کو اس سے اختلاف تو نہیں ہے، کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے. یہ حدیث میں ہے، میں پیچھے تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو ساری گزشتہ کتابوں کو اگر آپ ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو فقط قرآن کو پڑھ لیجئے. فقط قرآن کو آپ نے پڑھا، گویا آپ نے تورات کو بھی پڑھ لیا، آپ نے انجیل کو بھی پڑھ لیا، آپ نے زبور کو بھی پڑھ لیا، جتنے صحیفے نازل ہوئے تھے مختلف انبیاء پر ان کو بھی آپ نے پڑھ لیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا جو وارث ہوگا وہ کیسا ہوگا. ایک مرتبہ پھر سن لیجیے کہ جتنے صحیفے پیغمبروں پر نازل ہوئے تھے
ان سب کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو قرآن کو پڑھ لیجئے۔ اب پیغمبر سے پوچھئے کہ علی کیسے ہیں، تو رسول فرمائیں گے کہ جو آدم کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو نوح کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی کتابیں ہیں وہ سمٹ کر کتاب صامت کی شکل میں آ گئیں، جتنی شخصیتیں وہ سمٹ کر کتاب ناطق کی شکل میں آ گئیں۔ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں جو بات ہے اس کا آدھا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسٹیشن، ایک ہوتا ہے جنکشن۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کراچی آپ چلے جائیں، کراچی سٹی بڑا اسٹیشن ہے مگر جنکشن نہیں ہے۔ کراچی کینٹ بڑا اسٹیشن ہے مگر جنکشن نہیں ہے۔ حیدرآباد شاید جنکشن ہے نا؟ ہاں تو حیدر ہے تو جنکشن کیسے نہیں ہوگا؟ یہ جنکشن ہے۔ تو اسٹیشن کیا ہوتا ہے کہ جہاں ایک سمت سے گاڑی آ رہی ہو دوسری سمت جا رہی ہے۔ جنکشن وہ ہوتا ہے کہ جہاں 2 3 4 لائنیں آ کر ملیں۔ بڑا جنکشن وہ ہوتا ہے کہ زیادہ لائنیں آ کے وہاں ملتی ہے۔ بہت پھیلی ہوئی تھی، میں اس کو آدھا کاٹ رہا ہوں ابھی سے کہ وقت زیادہ صرف نہ ہونے پائے۔ اوپر کا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں ورنہ بہت زیادہ صرف ہو جائے گا اور مجھے اس موضوع کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے رسول کے بعد تمام سنی بھائیوں سے آپ پوچھ لیجئے، 4 راستے چلے۔ ایک خلافت کا راستہ، غور کرنا ہے، خلاف معلوم ہے، معروف ہے۔ ایک امامت کا راستہ، شیعہ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اس کے بعد ایک ہے شریعت کا راستہ، اہل سنت کے نزدیک شریعت کا راستہ، جس کے بڑے بڑے اسٹیشنز ہیں۔ امام شافعی اس کا ایک اسٹیشن ہے، امام احمد بن حنبل اس کا ایک اسٹیشن ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک اسٹیشن ہے، امام مالک اس کا ایک اسٹیشن ہے۔ مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی یہی فرقے جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ اس کا تعلق ہے شریعت سے۔ ایک اور لائن ہے طریقت، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت حسن بصری، سفیان ثوری، اور آپ کے یہاں یہ شہباز قلندر، بری امام، شاہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ حضرات ہیں۔ تو رسول کے بعد ڈاؤن سمت میں 4 لائنیں چلیں۔ ایک امامت کا راستہ، ایک خلافت کا راستہ، ایک طریقت کا راستہ، ایک شریعت کا راستہ۔ اب آپ امامت میں آخری امام سے چلیں تو بات کہاں پر ختم ہوگی؟ جا کے علی پر۔ اور کہیے خلافت پہ چلیں تو آخری خلیفہ کون؟ علی۔ طریقت کے راستوں پر چلیں تو جتنے طریقت کے راستے ہیں وہ سب جا کے مولا علی پر ختم ہو رہے ہیں۔ شریعت کی لائن پر چلیں تو شریعت کے جتنے سلسلے ہیں وہ براہ امام جعفر صادق یا براہ ابن عباس مولا علی پر ختم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علی اسلام کے اس جنکشن کا نام ہے کہ جہاں سے طریقت کا راستہ بھی نکلتا ہے، شریعت کا راستہ بھی نکلتا ہے، امامت کا راستہ بھی نکلتا ہے، خلیفت کا راستہ بھی۔ اگر آپ خلافت کے راستے پر چلیں گے کوئی ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ امامت کے راستے پر چلیں گے کوئی ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ شریعت کے راستے پر چلیں گے کوئی ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ طریقت کے راستے پر چلیں گے کوئی ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ مگر کسی راستے پر چلیں آخر میں دیکھیں گے علی اپنی منزل پر موجود ہے۔ یہ ہے اسلام میں مولا کائنات کی اہمیت۔ اب میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آج مجھے قرآن مجید ہی کی روشنی میں، کیونکہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ سب قرآن پاک کے متحد ہو جاتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی ہیں، سلفی، غیر مقلد،
میں ممبر پر غلط بات نہیں کہہ سکتا، ان کا ایمان نہیں قرآن پر، ان کا ایمان نہیں قرآن پر، میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان نہیں قرآن پر. اب میں نے تو کہا آپ سے بہت نرم زبان میں، بھائی کسی گھر میں گھس جائیے بغیر اطلاع کے، کھنکھارتے ہوئے عورتیں پردے میں چلی جائیں، سمجھے آپ؟ اور وہاں جو قرآن رکھا وہ اٹھا لیجئے اور اپنے قرآن سے مٹا کر دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں کے جتنے قرآن ہیں امامیہ پریس کے چھپے ہوئے ملیں گے آپ کو. آپ کے جتنے قرآن ہیں اکثر تاج پریس کے چھپے ہوئے ملیں گے. سمجھے نہیں آپ؟ آپ کیا قرآن چھاپنے والی کمپنی کا نام بھی تاج ہوتا ہے. خیر بھاؤ تاج کمپنی لمیٹڈ. آپ دونوں کو مقابلہ کر کے دیکھ لیجیے، زبر زیر پیش کا بھی فرق آپ کو نہیں ملے گا. اطمینان رکھیں، جزم کا فرق نہیں ملے گا آپ کو، رکوع کا فرق نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر میں عرض کروں گا کہ ہمارا ایمان تو قرآن پر آپ کے ایمان سے سینئر ہے. دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، آپ کا بھی ایمان ہے قرآن پر، میں غلط بات نہیں کہہ سکتا، آپ کا بھی ایمان ہے قرآن پر، لیکن ہمارا ایمان سینئر ہے. کیوں؟ آپ تو قرآن پر اس وقت ایمان لائیں گے جب رسول پر قرآن نازل ہوگا، رسول تلاوت قرآن فرمائیں گے، حافظین اس کو حفظ کریں گے، تب آپ کا ایمان ہوگا قرآن پر. کیوں بھائی غلط تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ کا ایمان قرآن پر ہوگا بعد نزول قرآن، اور ہمارا ایمان تو اس وقت سے ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں اور ہمارا پہلا امام کعبہ سے تلاوت قرآن کرتا ہوا نکل رہا ہے. بس حافظین قرآن کا بہت مرتبہ ہے، میں ان کے مرتبے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، بالکل بہت مرتبہ ان کا حافظین قرآن کا، مگر ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے محافظ قرآن. حافظ قرآن اس وقت تلاوت کرتا ہے جب قرآن نازل ہو چکا ہو، محافظ قرآن اس وقت سے تلاوت شروع کر دیتا ہے جب قرآن لوح محفوظ میں موجود ہو اور وہاں سے جنبش بھی اس نے لگی. بس عزیزوں اب آئیے عورتوں کو دیکھیں قرآن مجید میں. پہلی غلطی تو آپ حضرات کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی بہت افسوس کی بات ہے، اس میں شیعہ سنی کی بحث نہیں، سب کو غلط فہمی ہے. کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے آدم جنت سے کیوں نکلے؟ حوا نے بہکایا تھا. کدھر حوا نے بہکایا تھا بھائی؟ بھائی بائبل کا بیان ہے، یہ بائبل کا بیان ہے، یہ قرآن کا بیان تھوڑی ہے. بائبل کہتی کہ حوا نے بہکایا. کوئی صاحب مجھے قرآن میں دکھا دیں کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ بیوی نے بہکایا تھا. میاں اور بیوی دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. کیوں بہکاوے میں آ گئے؟ بات یہ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، ان کے یہاں جھوٹ کا تصور ہی نہیں تھا. اس کمبخت نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. دیکھیے ہر جگہ تثنیہ کے صیغے کہ شیطان نے دونوں سے قسمیں کھا کہا کہ وہ پرانا واقعہ گیا، وہ میں بھول گیا، قصہ ختم ہو گیا، اب میں تمہارا خیر خواہ اور بھائی خواہ بن کے آیا ہوں، اس لیے اس درخت کا پھل کھا لو تو پھر یہاں سے تم نکلو گے نہیں. اور میں آپ نے دونوں کو بہکایا تھا ایک ساتھ. یہ نہیں کہ حضرت اب قرآن کہیں دکھا دیا، میرے اوپر یقین کریں گے قرآن مجید نے ہر جگہ یہی کہا ہے کہ دونوں کو شیطان نے ایک ساتھ بہکایا. ورنہ حضرت حوا کا بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ ان عورتوں میں نہیں تھی کہ جو میاں کو بہکایا کریں، اس میں نہیں تھی، وہ اس پرابلم میں نہیں تھی کہ میاں کو بہکایا کریں، اس طرح کی نہیں تھی. اس کے بعد ایک اور بیوی کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں. دیکھیے ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس بیوی کی حیثیت کیا ہوگی جس سے اللہ بذریعہ وحی خود خطاب کر رہا ہو. کیا عظمت ہوگی اس کی. قرآن مجید میں ارشاد ہے، بس میں تھوڑی کہ ہر عورت میں یہاں بیان کر پاؤں گا، جہاں تک وقت ساتھ دے گا میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا. ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. کتنا بلند مرتبہ ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اس کو دودھ پلاتی رہو، ڈرو نہیں. جب تمہیں ڈر لگے کہ اب راز افشا ہونے والا ہے تو اسے تم دریا میں ڈال دینا، نیل ریور میں، دریائے نیل میں. گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. ہم کسی کی امانت لیتے ہیں تو خیانت نہیں کرتے، ہم یہ امانت تم کو واپس کر دیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے تو ہم مرسل بنانے والے ہیں. کیا بات تھی؟ سارا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے. کتنا منحوس ہوتا ہے حکومت کا نشہ. کہ وہ کاہنوں نے کہہ دیا فرعون سے، اب فرعون خود خدا ہے. آپ غور کیجیے گا کیسا کمزور خدا ہے بھائی، کیسا کمزور خدا ہے. کہ کاہنوں نے کہہ دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیرا تختہ الٹ دے گا. اب قرآن مجید پڑھیے 25 لکھا آیا ہے کہ اس نے جاسوس معین کر دیے. بنی اسرائیل میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اگر بچی ہے تو چھوڑ دیا گیا، بچہ ہے معصوم اسے ذبح کر دیا. یہ تخت حکومت ہے. جہاں تخت حکومت ہوگا وہاں معصوم گردنیں کٹیں گی. کتنے بچے کٹ گئے، ہزاروں بچے کٹ گئے. اب جب جناب موسیٰ کی والدہ حاملہ ہوئیں تو ان کے حمل پر اللہ نے پہلے غیب کے پردے ڈال دیے. عورتیں آتی تھیں جاسوسی کے طور پر، کوئی عورت پیٹ سے تو نہیں بنی اسرائیل میں، کسی کو یہ پیٹ نہیں دکھائی دیا. خاموشی سے جناب موسیٰ پیدا ہو گئے، دودھ پیتے رہے. اب ڈر لگا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو کہاں تک میں چھپائے رہوں گی، راز کھل جائے گا. تو ارشاد ہوا کہ ہم نے معاذر موسیٰ کو وحی کی کہ پریشان نہ ہو، جب تمہیں ڈر لگے اس کو دریا میں ڈال دینا. دریائے نیل میں اپ اسٹریم میں فرعون کا قصر تھا، یہ ادھر سے دریا بہتا ہوا آتا ہے. ڈاؤن اسٹریم میں جناب مادر موسیٰ کا گھر تھا. انہی نے ایک لکڑی کے بکسے میں بچے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد دل سنبھال کر دریائے نیل کی موجوں کو سپرد کر دیا. پہلا واقعہ تو یہ دیکھا کہ آپ اگر کوئی شے دریا میں ڈالیں تو وہ بہاؤ پر چلتا ہے، دھارے پر چلتا ہے. یہاں ان کا دل اور دھڑ دھڑ کرنے لگا کہ دیکھا کہ یہ باکس تو اوپر جا رہا ہے، دھارے کو کاٹتا ہوا اپ اسٹریم میں جا رہا ہے، اگینسٹ دا اسٹریم جا رہا ہے. شاید جناب موسیٰ بتا رہے تھے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ دھاروں پر نہیں چلا کرتا، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، مگر مجھے فرعون سے مورچہ لینا ہے، میں جا رہا ہوں. اب قرآن کو پڑھیے، الٹا چلتا ہوا جب یہ ڈبہ ہی کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں باکس، کیا کہتے ہیں آپ لوگ ہیں؟ صندوق تو بہت بڑا ہوتا ہے بھائی، اب اتنا سا جو سمجھ لیجیے وہی. تو وہاں پہنچا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون. سب قرآن میں ہے، میں آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرعون والوں نے اس ڈبے کو اٹھایا کہ بھائی کون اس میں کیا ہے. دیکھا تو ایک بچہ. فرعون نے کہا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے، اس کو ذبح کر دو. حفاظت موسیٰ کا اللہ نے پہلے سے بندوبست کر رکھا تھا. فرعون دشمن خدا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. اس کی بیوی آسیہ مومنہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ آگے بڑھی. آگے بڑھ کے اس نے کہا ترے تجھے اس پیارے بچے پر ترس نہیں آتا، ہماری بھی تو کوئی اولاد نہیں ہے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے، یا اس سے بہتر ہے ہم اس کو اپنا لے پالک بیٹا کیوں نہ بنا لیں، ہمارا کوئی بچہ نہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ بھی سن لیجئے، ہم نے فرعون کے دل میں بھی موسیٰ کی محبت ڈال دی. بات سمجھ لیجئے، یہ محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ صورت سے. پیاری صورت اتنی تھی کہ فرعون کے دل میں بھی بچے کی محبت پیدا ہو گئی. یہیں سے آپ سمجھ لیجئے اگر کردار موسیٰ سے محبت ہوتی تو با ایمان بن جاتا.
مگر موسیٰ کی محبت سے پیار تھا، موسیٰ کی صورت سے پیار تھا، اس لیے نجات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جناب آسیہ ہیں کہ جنہوں نے جناب موسیٰ کو پالا پرورش کیا۔ فرعون بھی کبھی کبھی اپنی گود میں لیتا تھا، اب ذرا ہاتھ چلانے لگے جیسے بچے چلاتے ہیں ہاتھ۔ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ فرعون نے ایک روز لمبی داڑھی، ظالموں کی داڑیاں ہمیشہ لمبی ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھیے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ بڑی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، اور اس کی لمبی داڑھی تھی فرعون کی، گود میں لیا تو ہاتھ چلاتے چلاتے موسیٰ نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے مکہ کلے کے اوپر، اسے غصہ آ گیا، اتنی زور کا پڑا مکہ کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، گھوم گیا دوسری طرف۔ کہا مارو اس کو، یہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ پھر آسی آگے بڑھی، ارے بچہ ہے، تو فرعون کہتا بچہ ہے، اس نے میرے منہ پر گھونسا نہیں مارا، مالا ہتھوڑا پڑ گیا میرے منہ کو۔ اب جناب موسیٰ وہاں پرورش پاتے رہے۔ یہ دو عورتیں انتہائی محترم جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا، ایک حضرت موسیٰ کی والدہ اور ایک حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے اور تذکرے میرے پاس ابھی کئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بی بی کی جس کے نام سے پورا سورہ قرآن میں، سورہ مریم، اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے، قاریان قرآن حافظ قرآن اگر بیٹھے ہیں تو وہ بھی چیک کریں اس کو کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ وذکر، ذکر کرو، بیان کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید نے جو پہلی شخصیت سامنے پیش کی ہے کہ اس کا ذکر کرو، وہ کوئی مرد نہیں ہے، جناب مریم ہے۔ وذکر فی الکتاب مریم، پہلے تذکرہ کا جو حکم ہوا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ جناب مریم کے لیے ہے۔ کون مریم؟ حضرت عمران کی صاحبزادی، بڑی عظمت، اس لیے کہ خود معصومہ، بیٹا پیدا ہوا معصوم، شوہر نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا شوہر بھائی؟ شوہر کیوں نہیں تھا؟ شوہر غالباً اس لیے نہیں تھا کہ جناب مریم معصومہ تھی۔ بنص سے قرآن، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، پاک و پاکیزہ چیدہ اللہ کی طرف سے، اور معصومہ، اور معصومہ کو کسی غیر معصوم کے نکاح میں نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس حدیث کی قدر کیجئے کہ جو رسول نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، فاطمہ ہی بغیر شادی کے معاذ اللہ رہ جاتی، کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ تو اب ان کی منزلت کیا؟ ان کی منزلت یہ کہ یہ اب کہا جاتا ہے بیت المقدس، اصل لفظ ہے بیت المقدس۔ اب جو آپ کہیے میں کہوں کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ بیت المقدس کہوں بیت المقدس کہوں، فرق کچھ نہیں ہے، بیت المقدس چلیے، اصل نام یہی ہے۔ اس کے ایک حجرے میں جناب مریم، جناب زکریا تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھل رکھے ہوئے ہیں سامنے۔ دیکھیے قدرت کسی کی عصمت کو کیسے بچاتی ہے۔ اب پھلوں کو دیکھ کر جناب زکریا کہتے تھے یہ پھل کہاں سے آئے؟ من عند اللہ، اللہ براہ راست مجھے یہ پھل بھیجتا ہے۔ کچھ مرتبے کی حد ہے، اللہ براہ راست یہ پھل مجھے بھیجتا ہے۔ دیکھیے اس میں تفسیر میں آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہمیشہ پھل بلا فصل کے آتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب انار کی فصل نہیں ہے تو انار رکھے ہوئے ہیں، جب سنترے کی فصل نہیں ہے تو سنترے رکھے ہوئے ہیں، جب کھجوروں کی فصل نہیں ہے تو کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ عصمت مریم کو بچانا تھا۔
اگر فصل کے میوے آتے تو شبہ ہو جاتا، شبہ ہو جاتا کہ کوئی آدمی لگا ہوا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو یہ میوے پھل لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے اس نے بلا فصل کے میوے بھیجے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ فصل والے ادھر سے آتے ہیں، بلا فصل ادھر سے آتے ہیں۔ اب کون الزام لگا گا بھائی؟ اندھا بھی دیکھا گا بھائی تو ادھری کا انتظام ہے۔ اب جیسی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جناب مریم نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے رزق بے حساب دیتا ہے۔ وہیں پر پڑھیے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہ وہیں پر جیسے مریم نے کہا کہ یہ میوے جو آ رہے ہیں بلا فصل کے، یہ مجھے اللہ بھیج رہا ہے۔ 90 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں جناب زکریا دعا کر رہے ہیں، رب حب لی ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، پڑھنے والے ایک بچہ مجھے دے دے۔ اب 90 سال تک نہیں تو کہاں سے دے گا بھائی؟ یہ کوئی دعا کا محل ہے؟ کوئی دعا کرنا ہے مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے، وہاں جا کے دعا کیجیے۔ مگر قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، جیسے ہی جناب مریم نے کہا کہ یہ بے فصل کے میوے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہیں پر اسی وقت طرف سے جناب زکریا نے دعا کی کہ مجھے ایک بچہ دے دے اس بڑھاپے میں۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ وہیں پر جناب زکریا کو یہ خیال آیا کہ جو ذات اتنی قوی ہے کہ بغیر فصل کے میوے دے سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں بچہ بھی دے سکتی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ اب یہ جناب مریم کون ہے؟ جن سے جناب جبرائیل بنص سے قرآن روح الامین فیس ٹو فیس بات کرتے تھے۔ قرآن میں فتمثل لها بشرا سویا، ایک انسانی پیکر میں آنے کے بعد حضرت جبریل امین جناب مریم سے بات کرتے تھے۔ اب اس عظمت کی کوئی انتہا ہے؟ ایک بات اس کو دوں میں آپ کے سامنے، آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے 2 4 10 15 20 عورتیں آپ پیش کر دیں گے، مگر مرد تو بہت ہیں۔ ایک ہی حلے میں 1,24,000 پیغمبر تو ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بات کو سمجھ لیجئے، عورتیں آپ کو زیادہ نہیں دکھائی دیں گی، اس لیے کہ عورتوں کا دائرہ عمل گھر کے اندر ہے، مرد کا دائرہ عمل گھر کے باہر ہے۔ جو گھر کے باہر ہے وہ دکھائی دے گا، جو گھر کے اندر ہے وہ نہیں دکھائی دے گا۔ نہ معلوم کتنی عورتیں تھیں جن کی تعداد کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ایک یہ خاتون تھی جناب مادر موسیٰ، جناب آسیہ، حضرت مریم۔ اب نیچے آ جائیے، حضرت فاطمہ بنت اسد، اور ان کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، میں چونکہ میرا عہد ہے کہ میں کسی عزائے حسین کے فرش پر بیٹھنے والے کی دل آزاری نہیں کرتا، کبھی توڑتا نہیں، اس لیے بہت سی باتیں کاٹ رہا ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کیا تھی، اس پر ریسرچ کرنا چاہیے، بس میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ جب مورخ کسی سے قبیلہ خاطر ہوتا ہے، کسی خاتون سے، تو اس کو بڑھیا بنا دیتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو گڑیا بنا دیتا ہے۔ بہرحال یہ ریسرچ کا سبجیکٹ ہے، چونکہ خود مورخین اسلام میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ جو اسکالرز ہیں وہ جانتے ہیں، مصر کے اسکالرز کے میں حوالہ دے کر رہا ہوں، ان کی جو انہوں نے تجزیہ کیا اس کے لحاظ سے وہ پڑھیں، میں کچھ نہیں کہوں گا یہاں پر۔ اب جناب خدیجہ کون ہے؟ جناب خدیجہ عرب کی سب سے زیادہ دولت مند ترین خاتون۔ اگر پہلے تو بات آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دولت سے اگر اسلام کو نفرت ہوتی تو پیغمبر خدیجہ کا پیغام کبھی قبول نہ کرتے۔ خدیجہ نے پیغام بھجوایا، کیوں پیغام بھجوایا؟ میں کہتا ہوں معاف کیجیے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا، میں غلطی کر رہا ہوں۔ خدیجہ کی سنت سے اسلام کی نیو رکھی جا رہی تھی۔ کس نے پیغام بھجوایا؟
جناب خدیجہ نے. اب آپ کسی مولوی سے پوچھیں چاہے اسلام کا کسی فرقے سے تعلق ہو کہ اسلام میں شادی کون کرتا ہے؟ لڑکی کرتی ہے لڑکا کرتا ہے؟ اسلام وہ اکیلا دین ہے کہ جس میں لڑکا شادی نہیں کرتا، لڑکی شادی کرتی ہے، لڑکے کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے، ایجاب ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے، قبول ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے. کسی فرقے میں آ کر آپ پوچھ لیں یہ کیا یہ سنت خدیجہ ہے جس پر عمل ہو رہا ہے؟ خدیجہ نے پہلا پیغام بھیجا، رسول نے اسے قبول فرمایا، اس کے بعد نکاح ہونے والا ہے. اب میں یہ سارا واقعات تاریخ خمیس سے پڑھ رہا ہوں جو شیعوں کی تاریخ نہیں ہے، پڑھیے، بہت مشہور تاریخ ہے. حضرت ابو طالب کے علاوہ پیغمبر کو کوئی نکاح پڑھانے والا ہی نہیں ملتا تھا. پڑھ لیے تاریخ خمیس. ابو طالب کو لے کر آئے، چچا آپ میرا نکاح پڑھیے. جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح شروع کیا. دیکھیے میں عربک لٹریچر میں میں جاہل انسان ہوں، لیکن عربک لٹریچر میں فار نیم سے میں ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوں، آتا نہیں ہے مجھے کچھ، لیکن وہ ڈگری ہے میرے پاس، وہ بھی کھو گئی کم وقت نہیں، قصہ ختم ہو گیا، اور وہ بھی ثبوت نہیں میرے پاس، وہ سب اکٹھا کھو گئی، اتنی ڈگریاں تھیں اور سرٹیفکیٹ تھے، لیکن ہوں، اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تاریخ خمیس کیا لکھتی ہے کہ جناب ابو طالب نے جب خطبہ نکاح ہے، یہ خطبہ دوسرے الفاظ سے دوسری کتابوں میں، لیکن میں تاریخ خمیس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، بہت مشہور تاریخ ہے. تاریخ خمیس کا مصنف کہتا ہے کہ ابو طالب آگے بڑھے، ابو طالب نے آگے بڑھ کے خطبہ شروع کیا تو کیا کہا؟ خطبہ یہاں سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین. اب میں برادران اہل سنت سے جو یہاں تشریف فرما ہیں، میرے دوست، میرے بھائی، میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں کہوں گا آپ کی نظر میں جو عربک لٹریچر کا سب سے بڑا عالم ہو، جس کی سب سے گہری نظر ہو عربک ادب کے اوپر، اس سے جا کے پوچھیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا یہ ٹکڑا اس خطبہ نکاح سے پہلے کسی نے کہا ہے؟ نو، بالکل نہیں دکھا سکتے. الحمدللہ رب العالمین کا ٹکڑا پہلی مرتبہ تاریخ ادب عربی میں زبان ابو طالب پر آیا، اور یہ ٹکڑا نگاہ قدرت میں اتنا محبوب بنا کہ ان کو بالکل اسی طرح سے سورہ حمد کی پہلی آیت بنا دیا گیا، اور خالی پہلی آیت سورہ حمد کی نہیں بنایا گیا، بلکہ حکم دے دیا گیا کہ تمہاری نماز اس وقت تک ہوئے گی نہیں جب تک سورہ حمد نہ پڑھو. سنتے رہیے. سنی حضرات، میرے بھائی میں ان کو دل سے لگاتا ہوں، کلیجے سے لگاتا ہوں. اس کے بعد کہتا ہوں دیکھیے، میں نے غلط تو نہیں کہا، آپ کیا بھی ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں بھی آپ کے سب کیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ایمرجنسی میں دوسرا چھوڑ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ الگ الگ مسائل ہیں، لیکن کسی بھی حالت میں سورہ حمد نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو پڑھنا ہی ہوگا. دیکھیے اب یہ قدرت کا انتظام ہے. تم ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہو، کہو نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ نماز پڑھو گے، سورہ حمد پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ سورہ حمد پڑھو گے، الحمدللہ رب العالمین کہو گے یا نہیں کہو گے؟ ہر نماز میں 2 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے میں ایمان ابو طالب کی گواہی ہر نماز میں 2 مرتبہ دلواتا رہوں. بس خدیجہ کو ایمان کی دولت ملی، اس کے بدلے میں ساری دولت دنیا پیغمبر کے قدموں میں ڈال دی. بس اب میرا کچھ نہیں، سب آپ کا، سب لے جائیے. اور جب خدیجہ نے دولت ڈالی پیغمبر کے قدموں میں تو قرآن نے وہاں سورہ میں لکھا الم یجد کا یتیما فآویٰ.
ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو ہم نے آپ کو مالدار بنایا. یہ ایمان خدیجہ کی منزل ہے کہ دولت خدیجہ کو اللہ اپنی دولت قرار دے رہا ہے. پھر یہ ساری دولت تبلیغ اسلام پر خرچ ہو. جو مسلمان ہوتا تھا اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا. رسول اسی کی کفالت کرتے تھے. کہاں سے کرتے تھے؟ مال خدیجہ سے. اس کا مطلب یہ کہ جتنے مسلمان آج دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے ابوجد فاقے مر جاتے اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی. ہم سب کی گردن، میری بھی گردن اور آپ سب کی گردن اور ہر مسلمان کی گردن بی بی خدیجہ کے سامنے جھکی ہوئی. ہم سب ان کے نمک خار ہیں. آئندہ یہ نہ کیجیے گا. یہ ذکر اہل بیت کی جگہ ہے. میں تو ان کے در کا کتا ہوں. ہاں آپ نے مومن مومنات کہہ دیا اس لیے میں چپکا رہا ہوں، ورنہ میں کہنے بھی نہیں دیتا آپ کو. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. بس اب وقت ختم ہو رہا ہے. ایک اور بیوی آپ جناب خدیجہ کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں دیکھ لیجیے، اس میں ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور پیغمبر سے کہا کہ اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. اللہ جس کو سلام کہے اس کی منزل کیا ہوگی. تمام کتب اہل سنت میں معتبر ترین کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. اب اس کے بعد فاطمہ بنت اسد. دیکھیے کیسی عظیم عورت ہے یہ. پھر اسی تاریخ خمیس سے پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ ابھی تاریخ خمیسی سے پڑھ رہا ہوں. یہ تو سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو علی بن ابی طالب کی والدہ اور حضرت ابو طالب کی زوجہ تھی، انہی نے پیغمبر کی پرورش کی. اور پرورش یوں کی کہ ختمی مرتبت ان کو ماں کہتے تھے. ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم ازواج نبی کی قدر نہیں کرتے. ایسی بات نہیں ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم ازواج نبی کی تکریم کرتے ہیں، ہم ازواج نبی کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت قائل ہیں. بھائی کیسے قائل نہ ہوں گے؟ ان کو ہماری ماں بنایا گیا ہے. تو تکریمی طور پر تو ماں بنایا گیا. یہ تھوڑی واقعی ماں ہو گئیں. اگر واقعی ماں ہو جاتی تو پردہ ساقط ہو جاتا. پردہ ساقط ہو جاتا کہ نہیں؟ تو پردہ کا تو اور سختی تھی ان کے یہاں. تو خالی عظمت و احترام کے لحاظ سے ہماری ماں تھی. ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. ہماری ماں تھی، ہم کیسے ان کی عزت نہیں کریں گے؟ مگر مسلمان خود فیصلہ کر لیں. ایک ازواج نبی ہیں جو ہماری مائیں، سر آنکھوں پر ان کی عزت، ان کا احترام. مگر ایک فاطمہ بنت اسد ہے جو تمہارے رسول کی ماں. اب فرق سمجھ لو، ایک رسول کی ماں ہے، ایک ہماری ماں. اس کا مرتبہ اپنی جگہ پر. اب تاریخ خمیس کیا لکھتی ہے؟ تفصیل لکھیے کہ پیغمبر کی پرورش کیسے کی اور کتنی محنت کی. رات رات بھر جاگتی رہتی تھیں کہ پیغمبر کو اذیت نہ ہونے پائے. جسم پر اتنا سا ذرہ میل کا نہیں دیکھ سکتی تھیں. بالوں میں کنگھی کرتی رہتی تھیں. صاف صاف کپڑے پہنا رکھتی تھیں. اپنی اولاد کو بھول گئی تھی پیغمبر کے پیچھے. تاریخ خمیس کا مصنف لکھتا ہے کہ ایک دن ابو طالب جب اپنے گھر میں آئے تو دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد حیرت کا مجسمہ بنی کھڑی ہیں. ششدر جیسے بالکل ہوتا ہے. کہا کیا بات ہے؟ یہ حیرانی کا ہے کہ ابو طالب آج تو میں نے ایسا واقعہ دیکھا کہ ایسا واقعہ نہ اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد دیکھنے کی توقع ہے. کہا کیا واقعہ؟ کہا بات یہ ہے کہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر یہ گھر میں جو درخت لگائے کھجور کا، خرمے کا، میں صبح سویرے اٹھ کر اس میں سے جو کھجوریں رات کو گری ہوتی تھیں وہ جمع کر کے رکھ لیتی تھی اپنے لال کے لیے. محمد عربی کے لیے نام لیا. آج اتفاق سے بات یہ بھی کہ ذرا میری آنکھ لگ گئی
تو محلے کے بچے تو ہوتے ہی ہیں بدماش. میں سو رہی تھی, بچے گھر میں گھسے اور ساری کھجوریں لے کر چلے گئے. اب یہ بچہ جو آیا تو میں پریشان کہ کیا کروں. کہا ماں کھجوریں لائیے, کھجوریں لائیے. کہا میں کہاں کیسے لاتی. میں نے کہا بیٹا آج میری آنکھ لگ گئی, کھجوریں تو بچے لے گئے محلے کے. اور آنکھوں میں آنسو آ گئے ماں کے. فرماتی ہے کہ بس میرے بچے نے اب یہ کیفیت دیکھا. مادر گرامی آپ گھبراتی کیا نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. کہا ابو طالب میں نے یہ دیکھا کہ اس بچے نے اپنے ہاتھوں کو ذرا اونچا کیا, بچے تھے 5-6 برس کی عمر رہی ہوگی, اور ہاتھوں کو بلند کر کے جو جھکایا تو یہ جو کھجور کا درخت ہے نا دیکھ رہے ہو, اس کی شاخیں جھکتی چلی گئیں اور اتنی جھکی کہ میرے اس لال کے سر کے قریب آ گئیں. اور اس نے اپنے ہاتھ سے 2-4 کھجوریں توڑ کے اور ہاتھ نیچے کیا, درخت سیدھا کھڑا ہو گیا. چلے اسی پر ایک وہ درخت سیدھا کھڑا ہوا, ایک میں سیدھی کھڑی ہوئی. کہ یہ کیسا قصہ ہوا, یہ کیسی حیرتناک بات. تاریخ خمیس کا مصنف لکھتا ہے کہ جناب بنت اسد یہ سارا واقعہ بیان کرتی رہیں, ابو طالب مسکرا مسکرا کر سنتے رہے. کہا لیجیے اب مجھے دوہری حیرت ہو رہی ہے. ابو طالب نے پوچھا دوہری حیرت کس بات پر. کہا کہ اول تو یہ بات خود بجائے خود, اور دوسرے آپ کا اس حیرت ناک بات پر حیرت زدہ نہ ہونا. ایسی عجیب و غریب بات کی آپ مسکرا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو ابو طالب نے کہا میں کیوں حیرت زدہ ہوں, میں اس بچے کو پہچانتا ہوں. دیکھیے تاریخ خمیس پڑھ لیجئے, سنی مصنف ہے, لکھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہچانتا ہوں یہی آخری رسول ہونے والا ہے, یہی آخری نبی ہونے والا ہے. یہی آخری رسول ہونے والا ہے, یہ آخری رسول ہونے والا ہے, یہ آخری نبی ہونے والا ہے. بنت اسد تم محمد کو نہیں پال رہی ہو, نبوت کو پال رہی ہو. بنت اسد تم محمد کو نہیں پال رہی ہو, رسالت کو پال رہی ہو. اور اب کہو تم کو بھی مبارکباد دے دوں. کہا مجھے کہا کہ مبارکباد. کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس نبی کا ولی ہوگا, جو اس کا وزیر ہوگا, جو اس کا جانشین ہوگا. کون لکھ رہا ہے؟ تاریخ خمیس پڑھ لیجئے. گویا ابو طالب جن کو معاذ اللہ ایمان میں شک کیا جاتا ہے, انہوں نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ میرا ایمان تمہارے ایمان کی طرح سے نہیں ہے. جس دن سے رسالت پر ایمان ہے اسی دن سے امامت پر بھی ایمان ہے. صلوات پر محمد و آل. اب کوئی شخص مجھے خدا کے لیے بتا دے کہ جو ابو طالب پیغمبر کو قبل رسالت بچپنے میں رسول مان رہے ہوں, کس کی عقل میں آ سکتا ہے کہ بعد ظہور اور بعد بعثت وہ رسول کی رسالت سے انکار کرتے ہیں. فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا, رسول نے لحد اپنے ہاتھ سے کھو دی اور میت کو لحد میں رکھنے سے پہلے خود لحد کے اندر لیٹے, کروٹیں بدلتے رہے. اس کے بعد نکل کر آئے. صحابہ کرام نے کہا حضور یہ بات تم نے کبھی نہیں دیکھی. اپنے لباس کا کرتے کا کفن دیا جناب فاطمہ بنت اسد. کہا یہ سب تم نے کبھی نہیں دیکھا. کہا کہ یہ میری ماں تھی, مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی. میری اصلی ماں کو اس نے بھلا دیا تھا, مگر اسے 2 باتوں کا ڈر لگا رہتا تھا. ایک یہ کہ حشر میں جو آئے گا وہ اریاں آئے گا, ایک فشار قبر. تو میں نے اپنے لباس کا کفن دے دیا کہ یہ اریاں اب نہ آئیں. اور جب رحمت للعالمین نے لحد میں لیٹ کر کروٹیں بدلی تو اب قبر فشار نہیں دے سکتا. آرام کیا بیوی نے قبر کے اندر, قبر بند کی گئی. رسول سرانے بیٹھے مسکراتے رہے, مسکرا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ذات سے پیشانی پہ شکن پڑی اور پھر زبان پہ آیا ابنوں کے. تم نے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا یہ میری ماں ہے نا,
اس سے قرآن کے بارے میں پوچھا گیا بتا دیا، اللہ کے بارے میں پوچھا گیا بتا دیا، قیامت کے بارے میں پوچھا گیا بتا دیا، سب بتاتی چلی گئی۔ اب فرشتے نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے؟ تو ذرا سا روکی، تو میں نے کہا گھبرائیے نہیں، آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات میں۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب فاطمہ بنت محمد، دیکھیے میں نے کسی بیوی کی مد و ثنا میں کوئی کوتاہی نہیں کہ نہ کر سکتا ہوں میں۔ مادر موسیٰ کا مرتبہ بیان کیا، مادر عیسیٰ جناب مریم کا مرتبہ بیان کیا، جناب خدیجہ کا مرتبہ، سب کا میں جو حق تھا وہ بال کسی حد تک میں نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کے سامنے مریم کی فضیلت بیان کی۔ مریم خود معصوم، ان کا بیٹا معصوم، باپ تھا مگر معصوم نہیں تھا، شوہر تھا ہی نہیں۔ اب فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ خود معصومہ، بیٹے معصومہ، شوہر معصوم، باپ معصوم، عصمتوں کے حصار میں ہے یہ بی بی۔ بس ایک واقعہ سنی اور پھر انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ شہزادی آئی بابا کے پاس، کہا بابا دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی انگوٹھی ہو، انگوٹھی پہننا مستحب ہے، آپ میرے لیے انتظام کر دیں۔ مستحب انگوٹھی پہننا شریعت مستحب ہے، گناہ تھوڑی ہے۔ کہا میری بیٹی مجھ سے کیوں مانگتی ہے، اپنے مالک سے مانگ لے، وہ بھیجے گا تیرے لیے انگوٹھی۔ آئیں، آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی۔ عزیزوں یہ بتائیے کہ فاطمہ زہرا اگر بغیر نماز پڑھے وہ دعا کرتی تو کیا دعا رد ہو جاتی؟ نہیں رد ہو سکتی تھی، مگر دعا اس وقت کی جب نماز پہلے پڑھ لی، تاکہ آداب دعا بتا دیں کہ پہلے معبود کو سجدہ کرو پھر اس سے دعا کرو۔ نماز پڑھی، دعا کی، آوازہ ہاتف کی کہ میری کنیز اپنا مسلح ہٹا کے دے۔ مسلح ہٹایا، یاقوت سرخ کی انگوٹھی موجود تھی۔ بس مصاحب کی طرف مڑ رہا ہوں میں۔ اب میں اپنے مالک سے سوال کرنا چاہوں گا، میرے مالک تیری سنت تو کبھی بدلتی نہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو ہم نے تو تیری سنت یہ دیکھی کہ قرآن آیا تو فرشتے کے ذریعے، جناب مریم کے لیے پھل آئے تو فرشتے کے ذریعے، مولا علی کے لیے آب کوثر آیا تو فرشتے کے ذریعے، علی کے لیے تلوار آئی جبریل لے کر آئے، تو تیری طرف سے جو بھی تحفہ آیا وہ ہمیشہ ایک فرشتے کے ذریعے آیا یا جبریل کے ذریعے آیا۔ یہ آج کیا بات ہے؟ جبریل لے کے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کوئی فرشتہ لے کر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اپنے ید قدرت سے خود کیوں فاطمہ کے مصلے کے نیچے انگوٹھی رکھ رہا ہے؟ تو شاید میرے مالک کا جواب ہوگا، میرے جاہل بندے تو نے غور نہیں کیا، قرآن رسول کے لیے آ رہا تھا، تلوار علی کے لیے آ رہی تھی، لباس جنت حسنین کے لیے آیا، یہ فاطمہ کے ہاتھ کا زیور تھا۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس میں کسی غیر کا ہاتھ لگے، چاہے وہ معصوم فرشتہ ہی کیوں۔ کیوں بھائی، میں تو فضائل پڑھ رہا تھا، آپ رونے کیوں لگے بھائی؟ میں تو فضائل پڑھ رہا تھا، آپ کیوں رونے لگے؟ آپ کو فاطمہ کے اس تذکرے سے فاطمہ کی بیٹی یاد آ گئی۔ بس انشاءاللہ یہ آپ کی تڑپ، یہ آپ کی محبت آپ کے لیے وسیلہ شفاعت بنے گی۔ میں تو فضائل پڑھ رہا تھا۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے کہ جہاں فرشتے کا ہاتھ لگنے نہیں دیا جاتا، اور اسی فاطمہ کی بیٹیاں سروں سے چادریں چھین نہیں ہیں، ہاتھ بازوؤں سے باندھے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کی بڑی عزت تھی، بہت مرتبہ تھا۔ میں تاریخ کے ناگوار واقعات کبھی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ اس دروازے پر فرشتہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا۔ رسول کی وفات کے بعد کچھ ناگوار باتیں ہوئیں،
اسی دروازے سے دھواں اٹھا، ہوگا، میں نہیں کہنا چاہتا، بس میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں جتنا بی بی نے خود کہا۔ حادثہ میں پورا پیش نہیں کر سکتا، میری مصلحت کے خلاف ہے، لیکن میں لوگوں سے گزارش کروں گا کتابوں کو دیکھ لیں تو ان کو خود ہی مل جائے گا، مجھے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنا تو مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں یہ شہزادی آ گئی، کچل گئی، اور اس کے بعد آواز دی فضا آؤ، فضا آ، دیکھیے بی بی کے الفاظ ہیں، انہم قتلوا ما فی احشائی، میرے پیٹ میں جو اللہ کی امانت تھی وہ شہید ہو گئے۔ بچہ شہید ہو گیا، بس اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ اب مولا علی آئے ایک دن اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد، 2-3 دن کے بعد، تو دیکھا کہ فاطمہ، ان کا اصول تھا کہ ایک وقت میں ایک کام کرتی تھی، لیکن پہلی مرتبہ علی نے دیکھا کہ بچوں کے لیے آٹا بھی گوندھ رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں، نہانے کا بندوبست سب ساتھ ساتھ کر رہی ہیں۔ کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا علی آپ اگر سن سکے تو میں بتاؤں آپ کو۔ کہا بتائیے بتائیے بنت رسول کیا بات ہے؟ کہا کل میرے بابا نے مجھے آ کر خواب میں بتایا کہ بس آج میں ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا، یہ تکلیف کا زمانہ ختم ہو گیا، تو مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میرے بعد آپ تو میرے ماتم میں ہوں گے، میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا، انہیں کون کپڑے بدلے گا، انہیں کون نہلائے گا، تو میں چاہتی ہوں جلدی جلدی یہ کام میں سب انجام دے دوں، بس ذرا۔ علی روتے رہے، فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ گئیں، تو اب دیکھیے تاریخ میں تو میں کیا کروں، میں کوئی نام تو کسی کا لے نہیں رہا ہوں، تو علی کی نظر پڑی فاطمہ کے ہاتھ کے اوپر، دیکھا کہ ہاتھوں میں نیلی رگیں ابھر آئی ہیں، تو علی نے آہستہ آہستہ ہاتھ ملنا شروع کیا کہ درد میں کچھ کمی ہو۔ کہا میں بہت شرمندہ ہوں، تمہیں بڑی مصیبتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں رسول کی بیٹی۔ بس عزاداروں، اس کے بعد علی مسجد میں تشریف لے آئے، ادھر فاطمہ زہرا نے حضرت اسماء سے کہا کہ اسماء میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے، میں اب اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک عبادت کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب آواز عبادت بند ہو جائے سمجھنا کہ رسول کی بیٹی رسول کے پاس چلی گئی۔ تو اسماء تھوڑی دیر میں میرے بچے آئیں گے حسن و حسین، ان کو میرے انتقال کی خبر نہ دینا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، پہلے میرے بچوں کو پانی پلا دینا، جب سیر و سیراب ہو جائیں تب بتانا۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں دل تھامے ہوئے یہ ساری فرمائشیں سنتی رہی، بی بی تشریف لے گئیں اپنے حجرہ عبادت میں، آواز تکبیر و تحلیل و تسبیح آتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہوئی، میرا دل دھڑکا، میں نے حجرہ کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ رسول کی بیٹی رسول کے پاس گئی، کا قریب تھا میں چیخنے لگوں، مگر فاطمہ کی وصیت یاد آئی، آنکھوں سے آنسو پہنچے، دروازہ حجرے کا بند کیا، جسد نوری کے اوپر چادر ڈالی، آ کر باہر بیٹھ گئی، وہی بات جو بی بی نے کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں بچے آئے، آتے ہی ہم سے کہا اسماء ہماری ماں کہاں ہے، ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا میرا دل اچھلنے لگا، مگر میں نے دل کی دھڑکن کو روک کر کہا کہ شہزادوں آپ کی ماں عبادت کر رہی حجرے کے اندر، اور یہ کہتے کہتے میں نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا لگا دیا، میں نے کہا آپ کھانا نوشمائیے میرے شہزادوں، ماں آپ کی عبادت کر رہی ہیں۔ یہ کہا جیسے ہی میں نے کہا ایک مرتبہ نگاہ حسرت سے مجھے دیکھا اور کہا اسماء آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں،
آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہو؟ ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ کہا بس مجھ میں تابعداد باقی نہ رہی۔ میں نے کہا بچوں تمہاری ماں گئی، اب اس دنیا تمہاری ماں موجود نہیں ہے۔ عزیزانو، حسن حسین نے پھر چھوٹے چھوٹے امامے پھینکے، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، آ کر بابا سے کہا بابا آپ کیا عبادت کر رہے ہیں، ہماری ماں جنت کو سدھار گئی۔ عزیزانو، میں روایت دیکھے بغیر کبھی نہیں کہتا، بچوں کی زبان سے یہ سننا تھا کہ علی کو غش آ گیا، غش کھا کے زمین پر گرے، مگر چاہنے والے آگے بڑھے، پانی کے چھینٹے دے دے کر ہوش میں لایا۔ جب کوئی آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو پانی کے چھینٹوں سے اسے ہوش میں لایا جاتا ہے، بشرطے کہ پانی ہو۔ کربلا کے میدان میں زینب غش آ رہا ہے، حسین کیسے ہوش میں لائیں؟ بس عزیزانو، 2 منٹ۔ مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا۔ کیسے غسل دیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ جو ہر موقع پر صبر کر رہا تھا، دوران غسل چیخ کر رویا۔ کیوں رویا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، غسل دیا، کفن پہنایا، رات ہو گئی تھی، لکڑی کے ایک تختے کے اوپر فاطمہ کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا، اور اب ایک مرتبہ علی نے چاہا کہ اولاد بی بی کی آ کر ماں سے رخصت ہو لے، لیکن میں نے جس ترتیب سے دیکھا ہے اسی ترتیب سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے آواز دی زینب کو، بیٹی ماں سے رخصت ہو لے، ماں جا رہی ہے۔ بچی آئی، آ کے ماں گلے میں باہیں ڈالی، چیخ مار کو روئی۔ علی نے تسلی دلاسا دے کر آہستہ سے بچی کو ہٹا لیا، آواز دی ام کلثوم تو بھی آ جا، ماں سے رخصت ہو لے۔ یہ بچی بھی آئی، آ کے گلے سے لپٹی، روئی۔ علی نے دلاسا دے کر ہٹا لیا، کہا حسن تم آ جاؤ۔ یہ شہزادہ آیا، آ کر ماں گلے سے لپٹا، چیخے مار مار کر روئے۔ علی نے تسلی دے کر دلاسا دے کر الگ کر لیا۔ اب اس منبر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں غلط بات کیسے کہوں۔ ارے بھائی، زینب کو بلایا، ام کلثوم کو بلایا، امام حسن کو بلایا، جو بچہ آیا وہ ماں کے گلے سے لگا۔ اب مولا کہتے ہیں حسین تم بھی آ جاؤ۔ حسین چلے روتے ہوئے، مگر ماں کے سرانے نہیں بلکہ ماں کے پاؤں کی طرف چلے، اور آنے کے بعد سن لیجئے، آنے کے بعد ماں کے طلبوں سے اپنی آنکھیں ملنا شروع کی، اور کہا مادر گرامی آپ سے تو میرا رونا برداشت نہ ہوتا تھا، آج کیا ہو گیا ہے کہ میں تڑپ تڑپ کر رو رہا ہوں، اور آپ کو جنبش نہیں ہوتی؟ کیا آج آپ مجھے سینے سے نہ لگائیے گا؟ میں رک گیا عزیزانو یہاں پر جان کے کہ تھوڑی آواز آپ ہی کم ہو، آپ بات سن لیں۔ جیسے ہی حسین نے آنکھیں مل کے طلبوں سے یہ کہا کہ کیا آج مجھے آپ سینے سے نہیں لگائیے گا، مولا فرماتے، مولا علی فرماتے ہیں واللہ لقد رأیتو انہا عنت وحنت ومدت الیہا۔ میں نے اصل مولا کے الفاظ پیش کر دیے۔ مولا کہتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم میں نے دیکھا جیسے ہی حسین نے یہ کہا کہ مجھے گلے نہ لگائیے گا، ویسے ہی فاطمہ کی ایک چیخ بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ کفن کے باہر آ گئے۔ میرے بچے میں تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ مدینہ ہے کہ جہاں ایک بچہ اپنی ماں کے جنازے سے لپٹا ہوا ہے، اور کربلا میں ایک بچی ہے جو بابا کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہاں الہی اب موجود ہے، وہاں شمر تازیانہ لے کر آ گیا، اور وہ گستاخی کی کہ بچے خاک پر پچھڑا